وہی قومیں تھیں جنہوں نے آج اسلام کو گھیرا ہے، وہی قومیں تھیں جنہوں نے آج مسلمان کو گھیرا ہے۔ آج آپ غور کریں گے 3 بڑی قومیں ورلڈ پر مسلم اور اسلام کو گھیرے میں لینا چاہتی ہیں۔ سب سے 1 نمبر پہ یہودی ہے، دوسرے نمبر پہ عیسائی ہے، تیسرے نمبر پہ مشرکین ہے۔ اب یہ جو مدینے کے اوپر حالات آئے تھے، غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے، احزاب جس سے کہا جاتا ہے، آپ غور کریں گے تو سب سے پہلے یہودیوں کا کام تھا۔ یہ جو ہے سب سے پہلے شروعات اس کی یہودیوں نے کی تھی۔ یہودیوں کے 20 بڑے آدمی مکہ گئے تھے کہ تمہارے یہاں سے نکالے ہوئے ہجرت کر کے ہمارے یہاں جو آئے وہ بہت پنپ چکے ہیں، ہم سب کو مل کے اسلام کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس دھرتی سے مسلمانوں کو مٹانا ہوگا۔ تو وہ تو یہی چاہ رہے تھے، مشرکین تو یہی چاہ رہے تھے، وہ بالکل تیار ہو گئے۔ پھر یہ گئے عیسائیوں کے پاس، بنو غطفان جو ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں، عیسائی تھے، کرسچن تھے، یہودی ان کے پاس بھی گئے کہ مشرکین تیار ہیں، ہم تیار ہیں، بس آپ ہمارا ساتھ دے دیں تو ہم مسلمانوں کو اسلام کو ختم کر دیں گے۔ اب عیسائی بھی تیار ہو گئے، یہ تینوں بڑے جو آج بھی گھیرنا چاہتے ہیں یہ بڑے ہو گئے، اور اس کے ماتحت جتنے بھی قبائل تھے وہ سارے۔ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ یہ تو بڑے تو آ ہی رہے ہیں، اندر منافقت مار رہی ہے۔ آج بھی مسلمان کو اگر کوئی کمزور کر رہا ہے وہ اندر کی منافقت کمزور کر رہی ہے۔ مدینے کے اندر منافق موجود تھے، اور یہ بڑے 10,000 کا لشکر آ گیا اور مدینے کو گھیرا، 10,000 کا لشکر۔ اور یہاں مدینے میں مشکل سے مسلموں کی تعداد اس وقت 3,000 ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کال کی سب کو مشورہ کرنے کے لیے، میٹنگ، ایمرجنسی میٹنگ، کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے رائے دی تھی کہ جو ہے ایران کے اندر کبھی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے کھائی کھودتے ہیں تو کوئی پار کر کے نہیں آئے۔ اور مدینے کو اللہ نے 3 سمتوں سے سیف بنایا تھا، صرف ایک سمت تھی جس طرف سے جو ہے کھائی کھودنا تھا۔ تو صحابہ نے بڑی ہمت کے ساتھ وہ کھائی کھودنا شروع کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، 10,000 کا لشکر باہر کھڑا ہے، اندر مسلمانوں کے یہ حالات ہیں کہ اندر منافقت ہے، عورتوں کو ایک خیمے میں بٹھایا گیا تھا، ان کی عزت کوئی نہ لوٹے، خطرہ اندر سے بھی تھا، خطرہ یہود سے بھی تھا۔ اب یہ حالات ہیں، اور صحابہ کے مطلب ظاہری حالات یہ ہیں کہ پاؤں میں جوتے نہیں، جسم پہ صحیح سلامت کپڑے نہیں۔ وہ تو اس واقعے سے پتہ چلا جب نبی نے بھیجا تھا اخیر میں، جب حضرت حذیفہ کو جاؤ دیکھ کے آؤ اس وقت دشمن کیا کر رہا ہے۔ اسلام بہت بڑی وسعت کا نام ہے۔ یہ غلط دعوت دی جاتی ہے کہ نہیں آؤ دعا کر لیتے ہیں، دنیا جائے بھاڑ میں، دنیا کیا کر رہی ہے ہمیں کیا لینا دینا، یہ غلط اسلام پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح اسلام کیا ہے؟ نبی نے کہا حذیفہ، رات سردی کی رات تھی اور سرد ہوائیں چل رہی تھی، اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے، سردی سے بچاؤ کے لیے ہم نے زمین میں کھڈے کھودے تھے، میں بھی کھڈا کھود کے اندر یوں چھپا ہوا تھا۔ نبی نے آواز دی حذیفہ کھڑے ہو، اللہ کے رسول کیا حکم ہے، اتنی رات گزر گئی۔ فرمایا جا اس وقت دیکھ کے آ کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ دشمن پہ نگاہ رکھنا اسلام کا حصہ ہے، اسلام پوری زندگی کا نام ہے۔ اگر دعاؤں سے جب دعا کر دیں گے یہاں اور سارا امریکہ میں ہدایت پھیل جائے گی تو نبی سے بڑی کوئی دعا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو بدر کیوں گئے، پھر حنین کیوں گئے، پھر ضرورت کیا تھی کھائی کھودنے کی، پھر دعا کر لیتے، سارے حالات ٹھیک ہو جاتے دعاؤں سے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ دعاؤں سے ہو جائیں۔ سارے دعاؤں سے نہیں ہوں گے، دنیا دارالاسباب ہے، جو اسباب اختیار کرے گا، یہاں جو محنت کرے گا وہ نتیجہ دیکھے گا۔ بہرحال ان حالات کے اندر جب وہ کھائی کھودتے ہوئے چٹان آ گئی، صحابہ سے نہیں ٹوٹی، شکایت بھی کی اللہ کے رسول بھوکے ہیں، دیکھو نا پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ نبی نے اپنا کرتا اٹھا لیا، فرمایا تم نے ایک پتھر باندھا ہوگا
دیکھو آج محمد عربی کو دو دو پتھر بندے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، لاؤ کدال مجھے دو، بسم اللہ کر کے جب کدال ماری ہے اور چنگاری وہاں سے اٹھی، جو نور جو چمکا، نہ جانے خدا نے کون سی بجلی دوڑائی، محمد عربی کو کیا دکھایا، فرمایا خوشخبری ہو، مجھے جو ہے ملک شام کا لال قلعہ عطا کر دیا گیا۔ لال قلعہ میں وہاں پہ آپ کو سرخ محل آپ پڑھتے ہو، میں اسی کو لال قلعہ کہتا ہوں۔ روایتوں میں سرخ محل کا ذکر آتا ہے، نبی نے فرمایا میں نے لال جو ہے سرخ محل دیکھ لیا، مجھے وہ عطا کر دیا گیا۔ یعنی وہ سپر پاور طاقت تھی، امریکہ تو کچھ بھی نہیں، ٹاپو ہے، ملک شام کئی دیشوں سے ملا ہوا ملک شام تھا اس وقت کا، اور وہ سپر پاور طاقت تھی۔ نبی نے پہلی کدال پہ فرما دیا ٹینشن نہ لو میرے یارو، وہ بھی میرے قدموں میں آ گئی سپر پاور طاقت۔ اور دوسری کدال ماری اور کہا کہ میرے یارو غم نہ کرو، ایران کا وائٹ ہاؤس بھی مجھے دے دیا گیا۔ میں وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہوں، سوچ کے کہہ رہا ہوں، روایتوں میں سفید محل لکھا ہوا ہے، سفید محل کو انگلش میں وائٹ ہاؤس کہتے ہیں، مجھے ایران کا وائٹ ہاؤس دے دیا گیا۔ اور تیسری کدال ماری اور فرمایا ارے خوشخبری ہو صحاباؤ، مجھے جو ہے صنعا گیٹ دے دیا گیا۔ آپ کا انڈیا گیٹ، وہاں صنعا گیٹ، وہاں فاٹک کا ذکر آتا ہے، یمن کا فاٹک، وہ یمن کے فاٹک سے مراد صنعا کا گیٹ ہے۔ نبی نے فرمایا مجھے صنعا کا، ملک یمن کا گیٹ دے دیا گیا۔ یہ تین بڑی طاقتیں نبی کہہ رہے ہیں میرے قدموں میں آ رہے ہیں۔ اور دشمنوں نے جب یہ سنا تو مذاق اڑایا کہ مسلمانوں کو دیکھو، پہننے کو پاؤں میں چپل جوتے نہیں ہیں، کھانے کو ان کے پاس لقمہ نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، سردی سے بچنے کے لیے چادر نہیں ہے، اور یہ ہم سے ڈرتے ہیں، کھائی کھودی ہے، ہم سے ڈرتے ہیں، کھائی کھودی ہے، باہر پیشاب کرنے نکلتے نہیں ہیں، اور باتیں کر رہے ہیں سپر پاور طاقتیں ہمارے قدموں میں آ گئی۔ یہ لوگوں کو اس وقت مذاق لگا ہے، لیکن چند راتیں جب گزری ہیں، چند صبحیں جب گزری ہیں، چند دن جب گزرے ہیں، تو پھر یہی ہوا کہ سپر پاور طاقت سب اسلام کے قدموں میں آئی ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، ذہن سازی کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں جو گھیرا جاتا ہے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے۔ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے والے کون کون تھے؟ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرکین بھی تھے۔ آج بھی تمہیں یہی گھیرنا چاہتے ہیں، یہودی، عیسائی اور مشرکی، یہ تمہیں گھیرنا چاہتے ہیں۔ کسی طرح کے بھی حالات آ جائیں، تمہیں یوں لگے گا کہ ایسی رات چھا گئی ہے، کہیں ستارہ نظر نہیں آتا، پھر بھی یقین رکھنا میں سورج نکال کے دکھاؤں گا، صبح ضرور ہوگی، اندھیرا ہوا ہے تو سویرا بھی ضرور ہوگا۔ یہ ذہن سازی کرنا دیتا ہے، تسلی، لیکن مسلمانوں کو وہی اسباب اختیار کرنے ہوں گے۔ یہ آزمائش جو آتی ہے، حالات جو آتے ہیں، اس وقت علماء فرماتے ہیں ایک تو عذاب ہوتا ہے گناہوں کا، اور ایک ہوتے ہیں درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ حالات جو آئے ہیں ہمیں اٹھانے کے لیے آئے ہیں یا گناہوں کا کوئی عذاب آیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی مصیبت آ جائے اور انسان اللہ سے دور ہو جائے، عبادتوں سے، نمازوں سے دور ہو جائے، سمجھ لینا یہ کوئی آزمائش نہیں ہے بلکہ گناہوں کا عذاب آیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آزمائش آئی، مصیبت آئی، حالات آئے اور بندہ اللہ کے قریب ہوا، سجدوں کے قریب ہوا، قرآن کے قریب ہوا، مسجد کے قریب ہوا، سمجھ لینا اس آزمائش سے پھر مت گھبرانا، یہ آزمائش تمہیں نیچے گرانے کے لیے نہیں آئی ہے، اس طرح کی آزمائشیں تمہیں اونچے اٹھانے کے لیے آتی ہیں۔ آندھیوں سے کیوں گھبراتے ہو؟ یہ چلتی ہیں تمہیں اونچا اڑانے کے لیے، اونچے اڑائے حالات آتے ہیں، لیکن وہی اسباب، وہی چالاکی، وہی اسباب اختیار کرنے ہوں گے جو غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے کیا عذاب؟ مسلمانوں نے نگاہ اتنی عمیق، اتنی گہری نگاہ رکھی حالات پہ، حالات حاضرہ پہ ہماری کوئی نگاہ نہیں ہوتی۔ جو بزنس مین ہے وہ صرف اپنے بزنس سے تعلق رکھتا ہے، جو مسجد کا امام ہے وہ صرف اپنی امام سے تعلق رکھتا ہے، جو تبلیغ میں جڑ گیا وہ صرف اپنی تسبیح کے اندر خوش ہے، جو مدرسے میں پڑھانے بیٹھ گیا وہ سمجھتا ہے سارے کام میں ہی کر رہا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے، جو خانقاہوں میں چلا گیا وہ سوچتا ہے یہیں میں دعاؤں میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ لیکن غزوہ احزاب میں جب غور کریں گے کہ مسلمان کی نگاہ، صحابہ کی نگاہ، نبی کی نگاہ حالات پہ اتنی عمیق تھی،
کہ رات کی تنہائیوں میں کیا کر رہا ہے، اور مسلمان بے وقوف کا نام نہیں ہے، مسلمان ہوشیار اور چالاک کا نام ہے۔ جا کے پوچھا نا، تو وہاں جب گئے حضرت حذیفہ دیکھا ابو سفیان بڑے لشکر کے ساتھ بڑی بڑی دیگچیاں پکڑی، بڑی بڑی آگیں سلگ رہی ہیں، اور ابو سفیان یہ وہی ابو سفیان ہے جو اونٹ کی مینگنی اٹھا کے بتا دیتا ہے کہ اندر جو گٹھلی ہے یہ مدینے کی کھجور کی ہے۔ یہ وہی ہوشیار تھا جو اس دن بھاگ گیا تھا، بدر کے دن کسی کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ لیکن یہ ابو سفیان، اس کو محسوس ہو گیا کہ ضرور کوئی ہماری جاسوسی کرنے آیا ہے۔ اس نے فوری اعلان کیا کہ جس وقت جو جہاں کھڑا ہے اپنے پاس والے کو پکڑ لے تاکہ جاسوس گرفتار ہو جائے۔ مسلمان کتنا ہوشیار تھا، اس نے ایک کافر کا ہاتھ پکڑ لیا، ارے کون ہے تو، یہاں کیا لینے آیا ہے، تاکہ مجھ پہ کوئی شک نہ کرے۔ آپ کہیں گے یہ دھوکہ ہوگا، بلکہ مجھے یہ بھی یاد آ گیا حضرت نعیم بن مسعود کا جو کردار تھا، غزوہ احزاب کی جو جیت ہوئی تھی، اس میں ایک شخص کا بڑا عجیب کردار رہا ہے۔ انہوں نے لشکروں کی ہوا کیسے توڑی اور ان کے حوصلے کیسے پست کیے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، نام اس کا نعیم ابن مسعود ابن عامر اشجعی ہے۔ یہ عیسائی تھا، نیا اسلام میں داخل ہوا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں ابھی اسلام میں آیا ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایسا کام کروں کہ سارے لشکر کمزور ہو جائیں گے۔ نبی نے فرمایا جنگ میں، حالات میں جب ٹکراؤ کے حالات ہوں تو اس طرح کی اجازت ہوتی ہے، جا تو اپنا رول نبھا۔ یہ گیا سب سے پہلے یہودیوں کے پاس کہنے لگا، یہودیوں یہ جو غطفان والے عیسائی اور مکہ والے جو مشرکین آئے نا، یہ کل لڑائی ختم ہو جائے گی، سب اپنے اپنے گاؤں جائیں گے، وہ مکہ چلے جائیں گے، وہ غطفان چلے جائیں گے، تم یہیں رہو گے، مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ سوچ کے مسلمانوں سے لڑائی کرو۔ یار تیری بات تو صحیح ہے، یہ تو کل چلے جائیں گے، یہ تو باہر کہے ہوئے ہیں، مکہ والے مکہ جائیں گے، غطفان والے غطفان جائیں گے، تو کیا کریں؟ اس نے کہا ایسے کرو، اگر ان کا ساتھ دینا مکہ والوں کا، عیسائیوں کا، تو ایسا کرو کہ ان سے کہو کہ مکہ کے 10 آدمی دے دو تاکہ وہ بھاگ کے نہ جائیں کل، اور عیسائیوں کو 10 آدمی دے دو، ہم گرفتار کریں گے، پکڑ کے رکھیں گے، بڑے بڑے یرغمال کر کے رکھیں گے تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں کل تمہیں چھوڑ کے۔ ان کو بات پسند آ گئی، کہا یار بات تو اس کی صحیح ہے۔ اب یہی بات کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مکہ جائیں گے، وہ مشرکین مکہ کے پاس جائیں گے اور غطفان والوں کے پاس جائیں گے کہ 10 آدمی دے دو آپ، ورنہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے لڑائی میں۔ ٹھیک، یہ چپکے سے مسلمان جو نئے ہوئے تھے، نعیم بن مسعود یہاں سے سیدھے نکلے اور چلے گئے مشرکین مکہ کے پاس اور عیسائیوں کے پاس۔ کہا جانتے بھی ہو حالات کیا چل رہے ہیں، پتہ ہے تمہیں؟ لڑائی کرنے آ گئے ابو سفیان، اتنا بڑا شانہ سمجھتا اپنے آپ کو ہوشیار، پتہ بھی ہے اندر کے کیا حالات ہو گئے، راتوں رات کیا ہو گیا تجھے پتہ ہے؟ بولے مجھے نہیں پتہ۔ ارے محمد نے یہودیوں سے سمجھوتا کر لیا رات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سمجھوتا کیا؟ بولا ان کی تو سمجھوتا ہو گیا ہے لیکن محمد عربی نہیں مان رہے۔ یہودی تو پچھتا گئے کہ سمجھوتا کر لو، لیکن محمد عربی ایسے نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں مانوں گا، 10 مشرکین مکہ کے آدمی لا کے تو 10 عیسائیوں کے آدمی لا کے تو مانوں گا۔ اب یہ مسلمان کا کردار دیکھیے، اب انہوں نے جا کے بات پہنچا دی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میں یہ یہودی جا کے مکہ والوں کے پاس، عیسائیوں والے پاس، بولا ایسے ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے لڑائی میں، تم 10 آدمی دو اور 10 تم دو۔ بولا انہوں نے کہا یار پھر تو اس بندے کی بات صحیح تھی، ان کا تو واقعتاً سمجھوتا ہو چکا ہے۔ اس طرح 3 لشکروں میں کمزوری آ گئی، اگر تینوں ایک ہوتے تو طاقت بن جاتے۔ تو اس طرح کی سیاست کی اسلام اجازت دیتا ہے، آپ کو کرنی آنی چاہیے۔ آپ اس ملک میں تھوڑے نہیں ہو، آپ کو میڈیا نے غلط بتایا اقلیت میں، کس نے کہا اقلیت میں ہے؟ اسلامی کوئی دیش ہے، اس دیش کا نام بھارت ہے۔
ہمیں میڈیا نے بتا دیا تم بہت تھوڑے ہو، تم روشا مجھ روشا کر کے، نہیں، گردن اٹھا کے جی۔ اور وہ مسلمان نوح بن مسعود کی سیاست کر کبھی ایسی ایس ٹی والوں کے ساتھ کھڑا ہو رہا تاکہ ان برہمنوں کا بخار اتر جائے، کبھی جاٹوں کے ساتھ کھڑا ہو جا تاکہ راجپوتوں کا نشہ اتر جائے، کبھی راجپوتوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ جاٹوں کا نشہ اتر جائے۔ یہ سیاست آنی چاہیے جو اسلام نے ہمیں سکھائی تھی۔ ایک صحابی نے ساری جنگ کا نقشہ پلٹ دیا، نیا نیا مسلمان تھا، کوئی پرانا مسلمان بھی نہیں،